بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شریف جنگی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین اور انصار صحابہ میں بھائی بندی کرا رہے تھے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں بانڈ آف فریٹرنیٹی۔ حضرت سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دینی بھائی مقرر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے دینی بھائی، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے اور میرے پاس 2 بڑے بڑے کھیت ہیں اور 2 بیویاں ہیں۔ ایک کھیت تم لے لو، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں مال اور خاندان میں خیر و برکت کی دعائیں دیں اور کہا کہ میرے بھائی، مجھے تو تم مدینے کے بازار میں لے چلو۔ مدینے کے بازار میں آنے کے بعد وہاں انہوں نے کچھ مال خریدا اور بھی بیچ دیا، پھر کچھ اور خریدا اور منافع سے پھر بیچ دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ چند ہفتوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کافی پیسہ جمع کر لیا، جس سے کہ ان کی معاشی مشکلات حل ہو گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنی پسند سے شادی بھی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف کی پیدائش تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد وہ تمام عمر مدینہ منورہ میں ہی رہے اور 31 ہجری میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا بزنس برین عطا کیا تھا کہ اگر مٹی پر ہاتھ رکھتے تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ اپنی دولت پر کبھی فخر نہیں کیا، بلکہ اس کو ہمیشہ دین کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہے۔ جب کبھی بھی دینی مہم کے لیے مالی مدد کا موقع آیا تو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف نے 200 اونسز سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان چند خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے نبوت کے اعلان کے چند دن بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ ہی کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد صرف 8 تھی جو دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ یقیناً السابقون الاولون میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ لیکن انہیں یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ملی۔ تفاصیل اس طرح ہیں کہ ایک دن اچانک مدینہ منورہ میں لوگوں نے دیکھا کہ گرد و غبار کے بادل سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امن عائشہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بھی پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ معلومات ملنے پر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تعریف کی اور دعائیں دیں اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کو جیسی یہ خبر ملی
تو آپ دوڑ کر امی عائشہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق چاہی۔ آپ نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ تو آپ نے کہا یا من عائشہ، آپ گواہ ہے نا کہ میں نے یہ 700 اونٹ بمۂ تجارتی سامان کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی لگاؤ تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا، یہاں تک کہ جنگ احد میں ان کے جسم پر 20 سے زیادہ گہرے زخم تھے۔ انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیگمات اپنے پیچھے چھوڑی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً ان امہات المومنین کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ 2.5 سال کے بعد جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے تمام امہات المومنین کے وظیفے مقرر کر دیے تھے جو بیت المال سے ان کو ادا کیے جاتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔